بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور شیطان سے بچنے کا وظیفہ۔ آج کل دنیا میں ہر انسان پریشان ہے۔ پریشانی کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ گھریلو ناچاکی، کاروباری بندش، شادی کی بندش جیسے مسائل، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ عملیات کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، اور بہت سے عملیات انسان کو انجانے میں شیطان کے راستے پر لے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے اسی مت میں خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی انمول کتاب قرآن الحکیم موجود ہے، جس میں تمام چیزوں کا اور تمام مسائل کا واضح حل موجود ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان مسائل کے حل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، جیسا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ رشد و ہدایت ہے، اور ان پر عمل کر کے ہم لوگ بہت سے مسائل سے مکمل طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈپریشن، جادو اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں۔ قرآن میں بہت سی صورتیں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس لحاظ سے فلق اور ناس ہیں۔ تعارف: قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں ہیں، جنہیں معوذتین یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جادو، شیطان اور جنات ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ سورہ فلق میں ہماری باہر کی برائیوں جیسے اندھیری رات، جادو، حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورہ ناس میں ہماری اندر کی برائیوں جیسے شیطان اور اس کے وسوسے، برائیوں، نقصان سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورہ فلق۔ سورہ فلق کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے مارنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ اور سورہ ناس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسے ڈالنے والوں کی، شیطان کی برائی سے، اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ ان صورتوں کی برکتوں سے فیض اور شفا حاصل کرنے، نظر اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر ان کو اپنے جسم پر اور چہرے پر جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ناس اور فرق میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہمیں ہر چیز کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ اختیار کرنی ہے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی ہے جو ہر شے کی خوبی اور نقصان سے خوب واقف ہے۔ جادو کفر ہے، جادو کرنا یا کروانا اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمیں حسد کرنے والوں کی برائی سے بچنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔
شیطان لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے اور اس لیے ہمیں ہر پل شیطان سے بچنا چاہیے۔ برے انسانات، برے جنات شیطان کے دوست بن جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں برے برے وسوسے اور خیال آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ انزائٹی، ڈپریشن اور معدے کی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور انہی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی عمل یا جادو ٹونا کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے قیمتی پیسے اور وقت کا ضیاع ان جعلی عملیات کے پاس ضائع کر دیتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو بھی کسی بھی قسم کی علامات ظاہر ہوں اور ویسے بھی ہر وقت شیطان اور جادو سے بچنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد معوذتین کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، اور بالخصوص چھوٹے بچوں کو اور سوتے وقت ناس اور فلق کو ضرور پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے۔ انشاءاللہ یا رحمان بہت ہی جلد اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ شفا یاب ہوں گے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔